علیکم، میں امداد سمرو۔ جو انکشافات سامنے آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کس طرح ملک چلایا جاتا رہا تو بندہ ششدر رہ جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ کوئی ملک اس طرح بھی چلایا جاتا تھا۔ ایک دور تھا جنرل یحییٰ خان کا، جس دور میں کہا جاتا تھا کہ ملک کوئی اور چلا رہا تھا۔ یحییٰ خان آمر تھے، ڈکٹیٹر تھے، مگر ان کے دور میں حکم کسی اور کا چلتا تھا۔ اور اب دوسرا دور عمران خان صاحب کا، اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے مگر حکم کسی اور کا چلتا تھا۔ عمران خان صاحب کا یہ الزام ہے کہ جی میں نہیں ملک چلاتا تھا بلکہ ملک جنرل باجوہ چلا رہے تھے، مگر جو حقائق سامنے آ رہے ہیں اور جن کے ثبوت بھی سامنے لائے جا رہے ہیں، جو کچھ ملک میں ہوتا رہا اس سے جنرل باجوہ کا دعویٰ بہت حد تک ٹھیک لگ رہا ہے۔ لیکن جنرل باجوہ کیونکہ اس وقت بھی عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے رہے، عمران خان صاحب کے تمام تر گناہوں پر پردہ ڈالتے رہے، عمران خان صاحب کی ساری کرپشن کو چھپاتے رہے اور عمران خان صاحب کے حق میں اداروں کے بازو مروڑتے رہے جنرل باجوہ صاحب، لہٰذا وہ شریک جرم نہیں بلکہ سرپرست ہیں۔ مگر اب کیونکہ لڑائی ہو گئی ہے تو جنرل باجوہ اعترافات کر رہے ہیں، انکشافات کر رہے ہیں، اور انکشافات اتنے خطرناک ہیں کہ بندہ جو ہے وہ سوچے کہ ملک چل رہا تھا یا مطلب کیا تھا۔ یہ ملک کو عجیب و غریب قسم کی صورتحال میں عمران خان صاحب نے اور جنرل باجوہ صاحب نے مبتلا کیا ہوا تھا، اور باجوہ صاحب عمران خان صاحب کو لا کر برے طریقے سے پھنسے تھے۔ محبت اتنی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ کہ اب یہ بھی انکشاف آ گیا کہ جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو نہ صرف باجوہ صاحب نے پرویز الہی صاحب کو کہا کہ آپ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں، بلکہ متحدہ قومی موومنٹ کو بھی قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جی یہ حکومت جو ہے عمران خان صاحب کی اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے۔ یہ انکشافات جاوید چودھری کر رہے ہیں، اور جاوید چودھری جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے 6 گھنٹے کی ایک ملاقات مار چکے ہوئے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ مزید بھی ہو، لیکن 6 گھنٹوں کی ملاقات وہ آن ریکارڈ اپنے آرٹیکل کے ذریعے، اپنے پروگرامز کے ذریعے بتا چکے ہوئے ہیں۔ اور ایک انکشاف انہوں نے جو کیا ہے وہ یہ کہ جنرل باجوہ صاحب اپریل میں بھی تحریک عدم اعتماد کے وقت، یعنی جب اپنا عمران خان صاحب کے خلاف، بلکہ مارچ کے اینڈ میں جب متحدہ قومی موومنٹ عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ آ گئی تھی، اس سے پہلے فروغ نسیم صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کو کیا تھا فون، اور فون کر کے کہا تھا کہ جناب ہمیں بتائیں ہم کس کے ساتھ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے، 5 سال پورے ہو اس حکومت کے۔ تو فروغ نسیم نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مزید اس گند کا حصہ رہیں، 1.5 سال مزید اس گند کا حصہ رہیں اور اس کو برداشت کریں۔ اس کے بعد اپنا باجوہ صاحب کو پھر فروغ نسیم نے فون کیا اور خالد مقبول صدیقی سے بات کروائی۔ تو خالد مقبول صدیقی سے بھی باجوہ صاحب نے یہی بات کی، تو باجوہ صاحب کو خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ سر ہمیں کیا آپ عمران خان صاحب سے سندھ کی گورنری دلوا سکتے ہیں؟ تو باجوہ صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا ہمیں آپ کراچی کی میئرشپ دلوا سکتے ہیں؟ تو باجوہ صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ میں نہیں دلوا سکتا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پی ڈی ایم سے، یعنی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان، وہ جو اتحاد تھا پی ڈی ایم پیپلز پارٹی، ان سے ہمیں یہ مل رہا ہے اور ہم پھر اس طرف جا رہے ہیں۔ تو باجوہ صاحب نے پھر بھی ان کو کہا کہ چلیں جی آپ کی مرضی ہے، لیکن عمران خان صاحب کا ساتھ دیں اور حکومت جو ہے ان کی قائم رہے۔ تو باجوہ صاحب اس وقت تک، جب تک عمران خان صاحب ان کی ذات کے اوپر مکمل نام لے کر حملہ آور نہیں ہوئے، اس وقت تک باجوہ صاحب کے وہ پتہ نہیں شفقت ہوتی ہے نا، مطلب ایک ہوتا ہے کہ جی کہا جاتا ہے کہ نکاح اور نکے کا ابا، لیکن باجوہ صاحب شاید یہ سمجھ بیٹھے ہوئے تھے کہ عمران خان صاحب اپنی سیاسی اولاد ہے، عمران خان صاحب کو ہم نے پالا پوسا بڑا کیا، تو لہٰذا کہتے ہیں نا اپنا ماردہ بھی ہے تو چھاویں چھٹ جائے۔ تو یہ صورتحال باجوہ صاحب کے اندر کوئی محبت تھی عمران خان صاحب کی جو جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ملک تباہ و برباد ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا۔ پہلے سال باجوہ صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ جی عمران خان صاحب ملک نہیں چلا رہے، ملک کوئی اور چلا رہا ہے۔ باجوہ صاحب انکشاف کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بیرون ملک دوروں پر بھی نہیں جاتے تھے کیونکہ ان کو منع کیا جاتا تھا، حساب کتاب لگانے والے کہتے تھے کہ جی آپ نے ادھر نہیں جانا۔
اب جو انکشافات سامنے آ رہے ہیں وہ مطلب لا دینے والے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ ششدر کر دینے والے، حیران کرنے والے ہیں کہ کیسے ملک چلایا جا رہا تھا۔ جاوید چودھری صاحب نے وہ 6 گھنٹوں کی ملاقات سے جو خزانہ نکالا ہے، ظاہر ہے یہ ون سائیڈڈ ہے، یہ جنرل باجوہ صاحب کا موقف ہے، لیکن اس کے کچھ جو ہے وہ واقعاتی ثبوت بھی موجود ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو وقتاً بوقتاً رپورٹ ہوتی رہی ہیں، جو سامنے آتی رہی ہیں، جو عمران خان صاحب خود مانتے رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب خاص طور پر جب شروع میں جب وہ وزیر اعظم بنے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ ان کو ان کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ گائیڈ کرتی ہیں ملک کی امور کے حوالے سے، پھر پتہ چلا کہ وہ گائیڈ نہیں کرتی، وہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں۔ تو جو باجوہ انہوں نے جو جاوید چودھری صاحب نے جو آرٹیکل لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی دو لوگ تھے یا 2 وجوہات تھیں جو عمران خان صاحب کے دور حکومت کی یا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں پاکستان کی تباہی اور بربادی کے سبب بنی۔ ایک عثمان بزدار، بلکہ 3 ہو جاتے ہیں، ایک عثمان بزدار، اور عثمان بزدار بولے تو بشرا بی بی، دوسرے شہزاد اکبر بولے تو عمران خان، یعنی عمران خان صاحب خود یا ان کا جو گھر تھا وہ ان ساری صورتحال کی جو پاکستان جن معاملات اور مسائل سے دوچار تھا اور جہاں سے اب نکل نہیں رہا، حالات اتنے سنگین ہو گئے ہیں کہ پاکستان معیشت سنبھل رہی ہے، نہ سیاست سنبھل رہی ہے، امن و امان کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں بڑے آپریشنز کے فیصلے ہوئے، یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کی دین ہے۔ اور میں گزارش کر رہا ہوں کہ جس طرح یحییٰ خان پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ گئے تھے، ملک ٹوٹ گیا تھا، اگر عمران خان صاحب کو اپریل میں نہ نکالا جاتا تو نہ جانے ملک کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ کھلواڑ کر رہے تھے ملک کے ساتھ، اداروں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے، کسی کی نہیں سن رہے تھے، صرف یہ تھا کہ جی اپنا ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، وہ جو کہتی تھی وہ کرتے تھے۔ اب جو پہلے تو کافی باتیں سامنے آئی ہیں نا، اب یہ تک سامنے آیا ہے، باجوہ صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان بیرون ملک دورے پر بھی جانے سے پہلے بشرا بی بی کی اجازت کے طلبگار ہوتے تھے۔ اپنے پورے دور حکومت میں برطانیہ نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ بشرا بی بی جو ہیں وہ سمجھتی تھی کہ اگر یہ برطانیہ گئے تو وہاں اپنے بیٹوں سے ملیں گے۔ عمران خان صاحب آپ نے سنا ہوگا انٹرویوز میں کہتے رہے کہ جی میں دیکھیں اپنے بچوں سے ملنے نہیں جا پا رہا، میرے بچے مجھ سے ملنے نہیں آ پا رہے۔ تو یہ وزیر اعظم تھے ملک کے، بیرون ملک جاتے، بچوں سے بے شک نہ ملتے۔ برطانیہ دنیا کا انتہائی اہم ملک ہے اور برطانیہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کوئی اس طرح کے گڑبڑ تعلقات نہیں ہوتے کہ آپ ایویں چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ ابھی عمران خان صاحب نے ایک اور انٹرویو دیا ہے، اس پر میں اگلے ویلاگ میں گزارشات کروں گا۔ اس انٹرویو کا ایک جملہ، دکھ عمران خان صاحب کو یہ ہے، تکلیف عمران خان صاحب کو یہ ہے کہ بلاول بھٹو امریکہ کیوں جا رہا ہے، بلاول بھٹو برطانیہ کیوں جا رہا ہے، بلاول بھٹو ترکی کیوں جا رہا ہے، بلاول بھٹو اپنا اقوام متحدہ میں کیوں جا رہا ہے، بلاول بھٹو چائنا کیوں جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو تکلیف یہ ہے کہ بلاول بھٹو افغانستان کیوں نہیں جا رہا، افغانستان کے ساتھ تعلقات کیوں نہیں ٹھیک کر رہا۔ تو اپنے معاملے میں عمران خان صاحب جو ہے وہ برطانیہ جیسے امپورٹنٹ ملک کو صرف اس چکر میں اگنور کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں نہیں جاتے تھے کیونکہ بشرا بی بی کی اجازت نہیں تھی۔ حیران کن انکشاف ہے نا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بار برطانوی جو پاکستانی ہائی کمشنر تھے برطانیہ میں، انہوں نے عمران خان صاحب کو آفیشیلی دعوت نامہ بھجوایا برطانوی حکومت کی طرف سے کہ جی سرکار آئیں، آپ وزٹ کریں، پدھاریں نا ہمارے پاس، کبھی آؤ ہمارے دیس، کیسریا بالما آؤ پدھارو ہمارے دیس، یہ برطانیہ والوں نے کہا، راجستھانی انداز میں کہا۔ لیکن عمران خان صاحب نہیں گئے، معذرت کر لی، کوئی جواز بنا لیا، وجہ بنا لی، اور پھر برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے شکایت لگائی تو باجوہ صاحب نے کہا ہز ایکسیلنسی میں کیا کر سکتا ہوں، وزیر اعظم میرے باس ہیں۔ یعنی اچھا، اس کے باوجود باجوہ صاحب کی محبتیں ختم نہیں ہوئی تھی، وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب جو عثمان بزدار والا معاملہ ہے، عثمان بزدار والے معاملے میں باجوہ صاحب اپنی جو رپورٹس کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احسن جمیل گجر جو ہیں انہوں نے اپنا بنایا عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ، فراگوگی کے خاوند، انہوں نے بنایا وزیر اعلیٰ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب یہ پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی تھی اور بلاول لانگ مارچ لے کر چلے ہوئے تھے، تو بلاول کی ایک عادت ہے جو اچھی عادت ہے کہ وہ پرسنل اٹیک بہت کم کرتے ہیں،
نہیں بات کرتے. لیکن انہوں نے ایک جملہ عمران خان صاحب کو کہا تھا. انہوں نے کہا تھا شروع میں تو یہ کہا تھا نا کہ جی اپنا معیشت چندے سے نہیں چلتی, سیاست جھوٹ سے نہیں چلتی, اور ملک جادو سے نہیں چلتا. کچھ اس طرح کی انہوں نے ایک جملہ تھا, اور وہ جادو والا تو ظاہر ہے بشرا بی بی کی طرف ان کا اشارہ تھا. مگر جب پی ڈی ایم اپنا پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ جو تھا مارچ میں, جس نے عمران خان صاحب کی کمر توڑ دی تھی, اور جس کے بعد تحریک عدم اعتماد آ گئی تھی اور اپنا کامیاب بھی ہو گئی تھی فروری کے آخر میں, اور 8 مارچ کو لانگ مارچ کا اختتام ہوا تھا کراچی میں. تو بلاول بھٹو نے اس لانگ مارچ کے دوران کہا تھا عمران خان صاحب سے سوال کر کے کہ یہ جو عثمان بزدار پیسہ کما رہا ہے یہ کہاں جا رہا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ پیسہ بنی گالہ میں جا رہا ہے. یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کا پیسہ تھا یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ بنی گالہ میں جاتا ہے. آپ کی اہلیہ جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ وہ لے رہی ہیں پیسے, آپ ذرا پتہ تو کریں, آپ اتنے پارسا بنے پھرتے ہیں. تو باجوہ صاحب جو انکشاف کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی احسن جمیل گجر نے عمران خان اپنا عثمان بزدار صاحب کو بنوایا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ, اور پھر وہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی تھی, کک بیکس لیے جاتے تھے, کمیشن لیا جاتا تھا, اس کے پیسے عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی آپ ذرا جا کر پتہ کریں کہ اس منی کی آخری منزل کیا ہے, اس دولت کی آخری منزل کیا ہے, کہاں جا کر ڈمپ ہوتی ہے, کون ہے جو قارون کا خزانہ اپنے پاس دباتا پھر رہا ہے. ظاہر ہے اس نے کہا, عمران خان صاحب نے پوچھا, اس نے کہا اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اتنے بڑے انکشافات ہو رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پر انہوں نے زور دیا عمران خان صاحب پر, بار بار کہا کہ جی چینج کریں ان کو, عثمان بزدار کو چینج کریں, کیونکہ باجوہ صاحب پہلے بھی یہ بات بتا چکے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے منسٹرز آتے تھے ان کے پاس, فیڈرل منسٹر. بہرحال خان صاحب نے بہت زیادہ تنگ آ کر آخر میں حکومت جانے سے کچھ عرصہ پہلے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں چینج کر لیتا ہوں, لیکن سوٹیبل کینڈیڈیٹس کون ہیں. تو باجوہ صاحب نے ان کو کہا کہ جی ایک تو ہیں دولت مند ہیں اور ایک کے پاس سیاسی خزانہ ہے. دولت مند ہیں علیم خان, اور سیاسی خزانے کے مالک ہیں پرویز الہی. اگر آپ پرویز الہی کو کر لیں گے وزیر اعلیٰ تو آپ کی سیاست بچ جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ چلے میں پرویز الہی کو نہیں کرتا, میں علیم خان کو کر لوں گا. اپنی پارٹی سے کرنا چاہ رہے ہوں گے. اچھا معاملات ہو گئے, علیم خان کو اطلاع دی گئی, اطلاع دینے کے بعد سارا کچھ کرنے کے بعد ان کو بلا لیا گیا, اور جیسے ہی باجوہ صاحب رخصت ہونے لگے, یعنی اگلے دن علیم خان کو بلایا گیا نا, تو باجوہ صاحب کو فواد چودھری نے کہا کہ سر زیادہ خوش مت ہوں, ابھی ایک رات باقی ہے, وزیر اعظم نے گھر بھی جانا ہے. اور پھر وہی ہوا, علیم خان آئے مگر ان سے عمران خان صاحب نے ملاقات نہیں کی. اور اس کے بعد اب علیم خان نے ایک یادگار پریس کانفرنس کی تھی, اور وہ پریس کانفرنس یہ تھی کہ جناب اگر آپ میرے خلاف باتیں کریں گے, میرے خلاف بولیں گے, تو پھر میں, وہ تو خیر تحریک عدم اعتماد کے دوران بھی تھی, اس سے پہلے بھی ان کے خلاف الزامات لگے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ باجوہ صاحب بتا رہے ہیں. اچھا معاملہ ڈی جی آئی ایس آئی والا جو تھا, باجوہ صاحب کا ایک جملہ بڑا کمال ہے. پہلے بھی باجوہ صاحب نے جملہ کہا ہے, یہ این ڈی یو میں کہا ہے, مگر یہ جاوید چودھری صاحب کے ساتھ بھی کہا ہے کہ جی عمران خان کی محبت میں ہم نے 4 جرنیلوں کی قربانی دی ہے. 2 کا کریئر اور 2 کا امیج خراب ہوا ہے. ایک جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بذات خود, ایک جنرل فیض حمید, پھر یہ ہوئے جن کا کیریئر وہ سمجھ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب خود تو کیریئر سے زیادہ آگے نکل گئے تھے, لیکن بہرحال وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کے لیے قربانی دی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایکسٹینشن لے کر منی بدنام ہوئی, ڈارلنگ تیرے لیے والی کہانی ہوئی نا, ایکسٹینشن لے کے عمران خان صاحب کی محبت میں باجوہ صاحب بدنام ہو گئے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی باجوہ صاحب ایکسٹینشن سے پہلے اور تھے اور ایکسٹینشن کے بعد اور تھے. اس پر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا, کیونکہ یہ ساری کہانیاں وہی ہیں نا. تو اب اچھا, تو یہ 2 جرنیل 4 جرنیل, 2 کا کریئر اور 2 جو جن کا امیج خراب ہوا, ان میں موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر, کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو اٹیک کیا تھا, مسلسل کیے رکھا, اور دوسرا جنرل فیصل نصیر, جن کو عمران خان صاحب ڈرٹی ہیری کہہ کے پکارتے ہیں, ڈی جی اپنا سی. تو ایک وہ یہ دکھرار ہو رہے ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ انہوں نے کہا جو اپنا جو پلندہ دیا تھا نا ان کو عمران خان صاحب کو کرپشن کا, اسی طرح کی جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں گستاخی جو ہے نا. اب عمران خان صاحب تو بادشاہ تھے, ان کو اگر کوئی یہ کہتا کہ بھائی آپ کی اہلیہ, جس کے لیے وہ کہتے تھے کہ جی وہ تو 36 گھنٹے کا روزہ رکھتی ہیں, متقی پرہیزگار ہیں, تو لہٰذا ان کے بارے میں کوئی بات نہیں سنی جا سکتی. ان کے لیے کرپشن کے ثبوت سامنے پڑے ہوتے تھے, آڈیو لا کر سنائی جاتی تھی, سارا کچھ کیا جاتا تھا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اپنا باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ کی آڈیوز ہمارے پاس ہیں. تو ہونی ہے نا, آپ نے خود کہا تھا کہ ریکارڈ کرو وزیر اعظم ہاؤس کو,
میں کیوں ڈروں بھائی؟ سی آئی اے بھی یہی کرتی ہے، وہ بھی وائٹ ہاؤس کی جو ہے سیکیور لائنیں وہ بھی ٹیپ کرتی ہے. تو خان صاحب نے خود کہا تھا. تو بہرحال تو موجود تھا سارا کچھ خزانہ. تو وہ جو اپنا آرمی چیف، موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جو عمران خان صاحب کی اہلیہ کے خلاف ان کو ثبوت دیے تھے جا کر کے وہ کرپشن کر رہی ہے بیٹھی، ان کو ہٹوا دیا تھا. باجوہ صاحب فون کر رہے ہیں کہ ان کو ہٹوا کر انہوں نے فیض حمید کو لگا دیا. اور جب یہ مجھ سے انہوں نے مجھے کہا کہ عاصم منیر کو ہٹائیں، تو میں نے کہا کہ سر عاصم منیر انتہائی اپنا شاندار کیریئر کے افسر ہیں، اور کوئی بھی افسر انفرادی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ادارہ ہوتا ہے فوج کا. تو آپ بے شک بدلوا رہے ہیں، میں بدلوا دیتا ہوں. لیکن بہرحال فیض حمید صاحب نے تو پھر عمران خان صاحب کی محبت میں بہت کچھ کیا. ابھی تک ان کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں. تو بہرحال ایک تو یہ چیز. دوسری بات، ایک تو عثمان بزدار اور دوسرے شہزاد اکبر. شہزاد اکبر کی ویڈیو، گندی ویڈیو گاڑی میں سڑک پر کسی خاتون کے ساتھ، وہ جو ہوتی ہے سیف سٹی کے سی سی ٹی وی کیمرہ ہوتے ان سے ریکارڈ ہوئی ہوئی عمران خان صاحب کو دکھائی گئی. عمران خان صاحب کو فرق ہی نہیں پڑا. ابھی عمران خان صاحب کہتے ہیں نا جی باجوہ صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جی تم پلے بوائے ہو. تو میں نے کہا جی بالکل میں پلے بوائے رہا ہوں، لیکن اللہ اگر کسی کو نصیحت دے، اللہ اگر کسی کو ہدایت دیتا ہے تو بندہ راہ راست پر آ ہی جاتا ہے. زبان سے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ راہ راست پر آئے ہیں، لیکن اندر سے آج بھی دوسری شکل میں، ظاہر ہے اس طرح کے پلے بوائے شاید نہ رہے ہوں، لیکن پیسے کے معاملے میں، بددیانتی کے معاملے میں، جھوٹ بولنے کے معاملے میں، غیبت کے معاملے میں عمران خان صاحب ابھی تک وہیں کھڑے ہوئے ہیں. جن کے کل ساتھ تھے آج ان کے خلاف عمران خان صاحب بول رہے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ پھر وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو جن جرائم میں وہ سارے ساتھ تھے وہ عمران خان کے خلاف اپنا بات کرنا شروع ہو گئے. تو عثمان بزدار صاحب کے معاملے میں وہ ایک بات بڑی کمال انہوں نے کہی ہے، اور پہلے بھی انہوں نے کہی ہے. یہ بات این ڈی یو میں بھی کہی ہے کہ جی بزدار صاحب کو جب ہٹانے کی بات مطلب ہم کر رہے تھے اور عمران خان صاحب انکار کرتے تھے، تو میں ان کو بتاتا تھا کہ اگر میرا کوئی جی او سی وہ اس کی کوئی شکایت لگائے تو میں ایک بار جی او سی بدل دوں گا، لیکن اگر دوسری بار لگائے گا، تیسری بار لگائے گا، چوتھی بار لگائے گا، تو پھر میں شکایت کرنے والوں کو ہٹاؤں گا کہ یار گڑبڑ اس میں ہے جو کسی کے ساتھ نہیں چل سکتا. آپ کے عثمان بزدار نے ایک آئے جی، دوسرا آئے جی، تیسرا آئے جی، چوتھا آئے جی، پانچواں آئے جی، چھٹا آئے جی، اور ساتواں آئے جی، اور 5 چیف سیکرٹری وہ کھا گئے. اور آپ عثمان بزدار کو ہٹانے کے بجائے آپ آئی جیز ہٹاتے جا رہے ہیں. وجہ ایک ہی تھی کہ عمران خان صاحب خود فیصلے نہیں کر رہے تھے. عمران خان صاحب کے فیصلے کون کر رہا تھا؟ بشرا بی بی کر رہی تھیں. اور امپورٹنٹ بات جو باجوہ صاحب کہہ گئے ہیں، جو بڑا انکشاف ہے، جو پہلی بات کہ جی عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے اور وہ رہتے تھے اپنے اے ڈی سی کے کمرے میں، ملٹری سیکرٹری کے کمرے میں رہتے تھے وزیر اعظم ہاؤس کے دفتر میں، یا ان کی رہائش گاہ میں رہتے تھے. تو وہاں انہوں نے آرمی چیف اور ان کی مسز، ان کی بیگم کو دعوت دی، کھانے پر بلایا، اور ادھر عمران خان صاحب اور ان کی بیگم تھیں. ڈائننگ ٹیبل پر عمران خان صاحب اور ان کی بیگم بیٹھے ہوئے تھے. عمران خان صاحب نے تو حسب معمول بغیر پوچھے، کسی کو بغیر آفر کیے، میزبان مہمان گھر آئے ہوئے، کھانا شروع کر دیا. باجوہ صاحب کہتے ہیں میں نے ادھر ادھر دیکھا، میں بھی شروع ہو گیا، میری مسز بھی کھانے لگ گئی. لیکن بشرا بی بی جو ہے وہ نقاب میں ہی تھی، جو نقاب ان کا ہوتا ہے، وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی. تو ہم نے ان کو کہا آپ کھانا کھائیں، کیوں نہیں کھا رہی؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو اپنے کمرے میں کھانا کھاؤں گی. اور جب ہم نکلنے لگے وہاں سے تو میری بیگم نے مجھے کہا، یعنی باجوہ صاحب کی بیگم نے ان کو کہا کہ عمران خان کو ان سے بچائیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو آگے انہوں نے بات نہیں کی، لیکن انہوں نے اتنا کہا کہ عمران خان صاحب کو ان سے بچائیں. بشرا بی بی نے جہانگیر ترین صاحب کو کہا تھا، وزیر اعظم کی عمران خان صاحب کی حلف برداری کی تقریب میں، کہ آپ مجھے جادوگرنی کہتے ہیں، میں ایسی نہیں ہوں. لیکن وہ جو آرمی چیف کی اہلیہ یعنی قمر جاوید باجوہ صاحب کی اہلیہ نے پہلی ملاقات میں جو جج کیا تھا وہ بھی یہی تھا. لیکن باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آگے بات نہیں بتائی. ہو سکتا ہے انہوں نے باجوہ صاحب کو بات بتائی ہو، لیکن باجوہ صاحب نے یہ بات جاوید چودھری کو نہ بتائی ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.